اللہ. اگر کوئی بھی انسان اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا مکہ اور مدینہ جانے کے لیے. میں ڈاکٹر ارجن داس سینٹ جانس کالج میں کامرس کا پروفیسر ہوں. آپ نے کہا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی گرنتھوں کو پڑھیے، مسلمان کو مت دیکھیے. ہم آپ جیسے نیک انسان کو کیسے نہ دیکھیں، کیسے نہ سنیں اور آپ کی کئی باتوں پر کیسے نہ چلیں. اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اچھے کو بھی تو خراب کو بھی. آپ جیسے نیک انسان کو بھی دیکھنا پڑے گا اور لادین جیسے یا دوسرے ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو بچا رہے ہیں اور اسلام کو بڑھا رہے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے اپنی تقریر میں شروع میں کہا کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوقات حاصل ہیں، اور آپ نے نمبر بھی دیے کہ دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر، کسی پیپر میں کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے گھر میں، خدا کے دربار میں جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے، اور میری تعریف کی. ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مرسڈیز کار دیکھنا ہے کتنا اچھا ہے، تو ایسے ڈرائیور کو مرسڈیز کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے. تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذاکر نائک اسلام میں زیرو ہے، زیرو. اسی لیے میں تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کا حوالہ سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 13. تو آپ جا کے باہر بولو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات آیت نمبر 13. آپ باہر جا کے بولیں گے ذاکر فرماتے. ذاکر کی ویلیو اسلام میں زیرو ہے. ویلیو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے تو زیرو ہے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں. اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے. اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے، کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو. اور اگر کسی کو دیکھنا ہے، مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے، تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے. تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے، ان کا معیار ایک ہے، تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے. ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے، بلکہ کئی حدیث ہے. آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹس آف اللہ فرام انٹرنگ دا ماسک. آپ خواتین جو مومنہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں، اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے. کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے
کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے، لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی، انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے، لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں ذمہ داریاں ہیں، بچے کو دیکھنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں۔ آپ سعودی عربیہ جائیے، امریکہ جائیے، انگلینڈ جائیے، الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں، وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے، لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے۔ خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ، ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے۔ اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا، وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا۔ تو خواتین مسجد میں آ سکتے، لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے، ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ، وضو کے لیے جگہ الگ، نماز پڑھنے کے لیے الگ۔ اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے۔ یہ ہندوستان کے مسلمان کے علم کی کمزوری ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری، کئی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم، جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی، تب بھی آپ انہیں مت روکو، رات کو بھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے۔ بمبئی میں ہیں، دلی میں بھی ہوں گی، آگرہ میں بھی ہوں گی، کم ہوں گی۔ ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے، لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی۔ اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے، اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے، خواتین کم آتی تو، لیکن انتظام ہونا ضروری ہے اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے یہ کہا کہ پیڑ پودوں کو یدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کی آپ نے بات کہی تھی، لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں، جن بچوں کی ہمیں چیخ یا کسی بھی چیخ سنائی دے رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں۔ دوسرا، جو چائنا میں نوجات ششو کھائے جاتے ہیں، یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یدی کھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے؟ میں نے ایک اخبار میں کٹنگ پڑھی تھی کہ وہاں نیو بورن چائلڈ وہاں کھائے جاتے ہیں، تو کیا اسلام میں اس طریقے کی اجازت ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کیونکہ بچوں کی جو چیخ سنائی دیتی تم چپ کر لیتے، سنائی نہیں دی تو کیا کریں گے؟ اور انہیں سوال پوچھا کہ چائنا میں بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ بالکل حرام ہے۔ جیسا میں نے کہا، صرف ان جانور جن کی اجازت ہے وہ جانور کا گوشت آپ کھا سکتے، انسان کا گوشت کھانا تو بالکل حرامی ہے۔ کس کا بھی نام لو، کس کا بھی نام لو، اللہ کا نام لے کے سور بھی کھانا حرام ہے۔ جو جانور کی اجازت ہے وہی جانور کھا سکتے ہیں، اور کوئی بھی جانور نے، بھلے آپ اللہ کا نام لو یا نہ لو، اللہ نے جب اجازت دی نہیں تو نام لے کے کیا فائدہ؟ اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بچوں کی چیخ سنائی دیتی تو چپ کرتے ہیں، نہیں سنائی دی تو کیا کریں گے؟ اگر بچہ گونگا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو دودھ نہیں دیں گے؟ گونگے بچے کو کیا کریں گے؟ آپ اور اس کو توجہ دیں گے کہ اس کی چیخ سنائی نہیں دیتی تو اسی لیے میں اور توجہ دوں گا کہ دودھ ٹائم پہ ملے۔ وہ جس کو چیخ سنائی دیتی ہے دودھ نہیں ملا تو روئے گا، تو مجھے معلوم پڑے گا۔ تو ماں گونگے بچوں کی اور توجہ کریں گے، اسی لیے آپ کو پیڑ پودے کی توجہ اور دینا چاہیے، کیونکہ